ڈیئر ٹینتھ کلاس، ویلکم بیک ٹو فری ایجوکیشن اسلامیات اختیاری یونٹ نمبر 3 تعلیمات اسلام۔ آج کی کلاس میں ہم عطایت رسول کا نیکسٹ پارٹ پڑھیں گے۔ کل جہاں تک ہم نے کیا تھا آج اس سے آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں، جو آپ کا ٹائٹل ہے عطایت رسول، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ رسول کے احکام کو ماننا اور ان کی پابندی کرنا اور ان کی نافرمانی سے ڈرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی، سمجھو اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے ہم نے کل چھوڑا تھا، اس سے آگے ہم پڑھیں گے۔ سورہ حشر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے، جیسے سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس اطاعت سے منہ نہ پھرو۔ یعنی کہ سورہ انفال جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بندوں سے کہ نبی کی نافرمانی سے ڈرو۔ جس نے نبی کی نافرمانی کی، سمجھو اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اسی طرح سورہ حشر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ پیج نمبر 58 سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ سورہ حشر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اور جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عطا فرمائیں تو اسے لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائے تو اس سے رک جاؤ۔ یعنی کہ یہاں پہ فرمایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جس بات کا حکم دیں اس کو اپنے پلو سے باندھ لو، اس کے اوپر تم نے عمل پیرا ہونا ہے، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ یعنی کہ جو نبی کی اطاعت کرے گا، سمجھو اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اہل ایمان کے لیے اسوہ حسنہ بنایا۔ اب اسوہ حسنہ کا مطلب ہوتا ہے بہترین نمونہ۔ اس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں دا بیسٹ رول ماڈل۔ بہترین نمونہ یعنی اسوہ حسنہ کی ڈیفینیشن ہوتی ہے ایسا بہترین نمونہ، بہترین طریقہ یا بہترین کردار جس کی پیروی کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ قرآن پاک میں بار بار ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے نبی کی پیروی کرو۔ جو اس کی پیروی سے منہ پھیرے گا، سمجھو اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی خواہشات نفسانی سے بالکل پاک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قول، ہر فعل اور ہر عمل، قول کہتے ہیں بات کو، فعل کہتے ہیں کام کو، یعنی ان کی باتیں، ان کے کام، ان کے اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ان کے اعمال میں، ان کی باتوں میں، ان کے عملوں میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری دکھتی ہے۔ سورہ ال عمران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی اسی بات کا اعلان کرایا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے، سورہ انعام کے اندر ہے، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی فرمائی جاتی ہے۔ اب وحی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وحی کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ اپنے خاص بندوں کے دل میں چپکے سے کوئی پیغام ڈال دے، یا پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا اپنے نبی اور رسول کو پیغام یا ہدایت دینا، اور یہ صرف نبی اور رسولوں تک سلسلہ ہے۔ عام انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے مرتبہ نہیں دیا، یہ صرف اور صرف اتھارٹی نبی کے پاس ہے۔ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے متعلق ارشاد ہوا۔ سورہ نجم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ترجمہ، تمہارے صاحب نہ بھولے اور نہ اس سے ہٹے۔ یعنی کہ تمہارے صاحب، ادھر صاحب کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ راہ حق کو بھولے اور نہ اس سے ہٹے۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بالکل سیدھے رستے پر ہیں، نہ وہ اس کو بھولے ہیں اور نہ بھٹکے ہیں، اور وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے۔ ان کا فرمان تو صرف وہی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ تمہارا نبی تمہیں جو بھی باتیں کہتا ہے وہ خود سے بنا کے نہیں کہتا، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ بالکل صحیح رستے پہ ہے، وہ تمہیں صحیح دین بتاتا ہے۔ اسی لیے اپنے رسول کی جو ہے وہ پیروی کرو، اور جس نے رسول کی پیروی سے انکار کیا، سمجھو اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ سو یہاں پہ ہمارا جو ٹاپک ہے اطاعت رسول، اس کا 3rd پارٹ مکمل ہو گیا ہے۔ سو اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ۔